بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ماشاءاللہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا ماشاءاللہ وداعيا إلى الله بإذنه ماشاءاللہ وسراجا منيرا نہیں جاندہ چھوڑ دو نہیں جاندہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ میرے اللہ تو داتائیں سب تیرے
تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا سب دا مشکل کشائے تو کلا مولا تینوں بھلایا نہیں جاندا ساری دنیا تیرا رزق کھاوے تیرے در نام ذرا فرق آوے مور بلبل تے چڑیاں چکوراں قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا اور سیب کنوں تے گچھے انگوراں ون سونیاں تے لمیاں کھجوراں جوس قسم دے پی کے گیت غیراں دا گایا نہیں جاندا اور حی القیوم مولا صفت تیری تیرے سامنے کی اوقات میری پانی دا ایک قطرہ ہاں مولا اپنا آپ لکایا نہیں جاندا میرے اللہ تو داتا سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا جے کوئی ساتھی آگے بیٹھے نے تو ذرا ایک باری کہو سبحان اللہ تسی ذرا بیدار ہو جاؤ تاکہ گفتگو نو شروع کر لئیے تسی ماشاءاللہ کوئی زیادہ ہی ٹھنڈے بیٹھے ہو تے میں انشاءاللہ اللہ دی توحید بیان کرنی ہے تے توحید بیان کرن والا اور سنن والا ہمیشہ چاکو چوبند ہونا چاہیے لہذا میں ذرا تہاڈا تھوڑا جا امتحان لین لگا اللہ دی توحید سننی ہے تے ذرا صدا چک کے کہو سبحان اللہ ذرا آواز میرے تک کہے کہو سبحان اللہ بالکل پہلی مرتبہ تہاڈے اس مرکز دے اندر حاضری دا موقع ملیا ہے حضرت مرزا افتخار بیگ صاحب حفظہ اللہ تعالی رحیم یار خان تو سفر کر کے تشریف لے آئے اور محب العلماء حضرت مولانا عبد الرحیم کلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی دی دعوت تے تواڈے سامنے حاضری ہو رہی ہے دعا کرو جو کچھ بیان کریے اللہ سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے
قرآن پاک اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات تے اپنا تعارف بیان فرمایا ہے. بہت سارے مقامات تے کائنات دے پروردگار نے اپنا تعارف بیان فرمایا ہے، اور بہت سارے مقامات ایسے نے جتھے اللہ نے اپنا تعارف منوایا ہے. ایتھے سبحان اللہ باندی سی، ذرا کہو سبحان اللہ. اور یار ذرا گج کے کہو سبحان اللہ. میں جملہ دوبارہ پیش کراں گا تو ذرا گج کے کہنا سبحان اللہ. میں کیا ہے کہ قرآن پاک اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات تے اپنا تعارف کروایا ہے، اور بہت سارے قرآن پاک دے مقام ایسے نے جتھے اللہ نے اپنا تعارف منوایا ہے. اور رب اپنا تعارف منوان اندر کسے وائز دے واز دا محتاج نہیں. ان دی آواز صاف کرو بھائی. رب اپنا تعارف منوان اندر کسے وائز دے واز دا محتاج نہیں. رب اپنا تعارف منوان اندر کسے مقرر دی تقریر دا محتاج نہیں. بلکہ ڈیرہ غازی خان دے عباسیہ اگر تو توجہ کرے تو میں آغاز تے ایک تینوں بڑا میٹھا جملہ دیواں گا. جیڑا پروردگار ساری کائنات نو بنانا جاندہ ہے، اور رب گج کے بولو اپنا تعارف منوانا بھی جاندہ ہے. اور رب کمیں منواندہ ہے اپنا آپ. آئیے حضرات ذی وقار، قرآن میرے محبوب علیہ السلام دی ایک ادانو بیان کردہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے نے میرا سونا پیغمبر اے مکے دے رہن والے جڑے لات منات عزا تے حبل دی پوجا کرتے نے، انہاں کولو ذرا 4 سوال میری طرفوں کر. میں رب انہاں کولو 4 سوال کرنا چاہنا. انہاں 4 سوالہ اندر رب کائنات نے اپنا تعارف منوا کے دکھایا ہے. اور ڈیرہ غازی خان دے عباسیہ میں قربان جاواں رب کائنات دی عظمت تو، رب کائنات دی وجاہت تو. اور رب اپنا آپ منوان تے آوے تے بتاں دے پجاریاں کولو منوا کے وکھا دیں دئی. آ قرآن ہے، میں تیرے سامنے قرآن پڑھاں گا تے توں ذرا سبحان اللہ بلند آواز نال پڑھنی ہے. او قصور جناب بارڈر دا ایک حصہ ہے، 700 کلومیٹر دا سفر کر کے تیرے سامنے حاضر ہویا، اور تیرے سامنے حاضر ہو کے اللہ دی توحید دا ترانہ پیش کرنا چاہنا. تو ذرا میرے نال نال چلنے، انشاءاللہ تیرے دل دے زنگ اتر جان گے. توحید دے ترانے دے نال گنجان آباد جڑیاں دل دیاں زمیناں نے اللہ دے فضل نال آباد ہو جان گیاں. آئیے ذرا توجہ کیجئے، قرآن ہے ذرا توجہ کرنا. میرے اور تسان دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد ایتھی ٹھوس ہو گئے، کہو صلی اللہ ہو. یار اچھی آواز نال پڑھیا کرو صلی اللہ ہو. جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا. ذرا کھچ کے کہو سبحان اللہ. جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا. ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی. جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا. اللہ
اللہ اللہ قرآن میں تیرے سامنے پڑھن لگا وا ڈیرا غازی خان دے عباسیہ ترانہ توحید طالب علم تیرے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے تو ذرا توجہ میری طرف رکھی میں قرآن پڑھدا جاواں گا تیرے سینے نو منور کردا چلا جاواں گا اگر تو ایک باری ایڈوانس سبحان اللہ کہیں تے میں قرآن پڑھا کہ سبحان اللہ اللہ دا قرآن سننا تے دل دی بنجر زمین نو آباد کرنا اللہ فرما دینے اے میرا سونا پیغمبر انہا مکے دے رہن والیاں کلو میں رب دی طرفوں 4 سوال تے کرنا درا اے اللہ میں ضرور کرانگا میں کہنا کی ہے اللہ فرما دینے میرا پیغمبر انج آکھ کل من یرزقکم من السماء والارضی جے قرآن سن کے نہیں سبحان اللہ کہنی پھر کتھے کہنی جی وابیو گج کے کہو سبحان اللہ اللہ فرما دینے کل من یرزقکم من السماء والارض اے میرا سونا پیغمبر انہا مکے دے رہن والیاں کلو ایک سوال کر انہا کلو ایک سوال کر کہ اونجتے بڑے لاتے منات حزل دے حبل دے جناب ترانے پڑھ دینے پتھران دے سامنے سرنو جھکام دینے ذرا میں رب دے ایک سوال دا جواب تے دین نظر اوہ ڈیرا غازی خان دے عباسیہ ذرا توجہ کر اللہ فرما دینے میرا سونا پیغمبر انہا کلو پوچھ کہ آسمان تو تے زمین تو رزق عطا کرن والا کونے سوال مشرقین مکہ کو دوئے تے کرن والا میرا محبوب ہے سبحان اللہ میرے پیغمبر نے سوال کیتا اور مکے دے رہن والے دسو نا آسمان تے زمین چو رزق دا بندوبست کون کردا ہے اللہ 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 میں قربان جاواں اور ڈیرا غازی خان دے عباسیہ اگر تو انج نہیں بیدار ہویا تے انج ہو جائیں گا اللہ فرما دینے کائنات دلوں کو میں بہت بڑا لطیف ہاں میں بہت بڑا باریک بین ہاں تسی دیہاتی لوگ آ کر کے بیٹھے جے اللہ فرما دینے کائنات دلوں کو ایک کسان کروں اٹھئے انہیں جا کر کے کھیت دے اندر ایک دانا زمین کھود کر کے تے تھلے رکھ دیتا ہے اوپروں زمینوں برابر کر دیتا ہے اللہ تے جناب والا کسان کار اندر آ کر کے سونگیا ہے اسٹیج اوپر علماء کرام تشریف فرمانے ذرا توجہ کرنا اللہ فرماتے نے کسان سونگیا ہے میں رب دیاں کاریگریاں شروع ہو گئیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اکبر اللہ فرما دینے تو میریاں کاریگریاں شروع ہو گئیاں نے اللہ کی میں تو کاریگریاں شروع کی دیاں نے اللہ فرما دینے زمین دی تے دے اندر میں اس دانے نو پھاڑ کر کے 2 ٹکڑیاں تے تقسیم کر دیتا ہے تیرا غازی خان دے عباسیہ اللہ فرما دینے ادھا ٹکڑا جڑ بن کے زمین دے اندر چلا گیا ہے ادھا ٹکڑا جناب انگوری بن کے زمین تو باہر آ گیا ہے اللہ 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 میں قربان جاواں واہ سونیاں اللہ تیریاں کیا قدرتاں نے میں قربان جاواں ڈیرا غازی خان دے عباسیہ میں تیرے ضمیر نو انج جنجوڑنا چاہنا وا کائنات دلوں کو جدوں روٹی دا ایک لقمہ توڑ کر کے سالن دے نال سجا کر کے جدوں اپنیاں اکھیاں دے سامنے کرنا ہے جدوں جناب والا حلق تو نیچے اتارن دا ارادہ کرنا ہے کدی یہ بھی سوچیا کر کہ او کائنات دا پروردگار کتنیاں طاقتاں تے قدرتاں والا ہے جن نے کئی جناب پروسیجر تو گزار کر کے اے لقمہ تیرے تک پہنچا دیتا ہے اور ڈیرا غازی خان دے عباسیہ کدی یہ بھی سوچ لیا کر زمین دا سینہ سخت انگوری تے پودا نرمے کدی یہ بھی سوچ لیا کر روٹی کھاندیاں اور رب کتنیاں طاقتاں والے اور رب کتنیاں حکمتاں والے
اور رب کتنا بڑا لطیف ہے، اور رب کتنا بڑا باریک بین ہے، جن نے جناب نرم پودے دے ذریعے سخت زمین دا سینہ چیر کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور رب کتنی طاقت والا ہے جن نے نرم پودے دے ذریعے سخت زمین نو چیر کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور ڈیرہ غازی خان دے عباسیہ، کاش اللہ تیرے دل اندر توحید دی محبت پیدا فرما دے۔ آئیے ذرا اگلا نقطہ سمجھیے۔ اللہ سونیا اے ڈیرہ غازی خان دے باسی پوچھ دینے کہ اے جڑا زمین چو نکلن والا پودا ہے کیا اے سانو کچھ سمجھاندا ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگ زمین دا ذرہ ذرہ میری پہچان پیا کرواندا ہے۔ ڈیرہ غازی خان دے عباسیہ زمین چو نکلن والا پودا اللہ رب العزت دی پہچان کی میں کروا رہے آئی۔ اگر تو توجہ طالب علم بن کرے تے میں تیرا سینہ جو ٹھنڈا کر کے چلا جاواں گا۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگ اس جناب پودے نو ویکھو، اے پودا مشرق ول منہ کر کے نہیں جے نکلیا، اے پودا جناب مغرب ول منہ کر کے نہیں جے نکلیا، اے پودا شمال یا جنوب ول منہ کر کے نہیں جے نکلیا، اے پودا منہ کر کے نکلیا ہے تے آسمان ول کر کے نکلیا ہے۔ اے پودا تینوں مینوں کی سمجھانا چاہندا ہے؟ اے پودا تینوں مینوں سمجھانا چاہندا ہے کائنات دے لوگو؟ اے پودا کہندا ہے میرے سونے اللہ لوکی آکھن کے میں پانی نال باہر آیا، لوکی آکھن کے میں زمیندار دی محنت نال باہر آیا ماں، لوکی آکھن کے کسان دی محنت نال باہر آیا ماں، لیکن کائنات دیا ربا میں پودے دا اے یقین ہے، میں پودے دا اے عقیدہ ہے، میں آسمان وال منہ کر کے لوکاں نو عقیدہ پیا سمجھانا ماں کہ مینوں پیدا کرن والا او زمین تے نہیں جے رہندا بلکہ آسمان تے رہندا ہے۔ ذرا گج کے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ اوہ زمین چو نکلن والا ایک ایک تنکا کائنات دے پروردگار دی توحید دے نغمے گاندا ہویا آندا ہے سبحان اللہ۔ آئیے حضرات دی وقار یہ سارے پودے قربان جاواں اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو انہاں نو زمین دا سینہ چیر کر کے باہر لے آن والا میں ایک اللہ 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 اللہ۔ اور سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے، سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے، وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے، وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے، رحمت دی برسات بسائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ اے میرا سونا پیغمبر نہ کو پوچھ آسمان نہ تو جناب رزق زمین چو رزق پیدا کرن والا کون ہے؟ جدوں میرے پیغمبر نے سوال کیتا اور ڈیرہ غازی خان دے عباسیہ ذرا بیدار ہو جا، ہوشیار ہو جا، رب دی توحید دا ترانہ اپنے جناب دل دی زینت بنا کر کے لے جا۔ اللہ رب العزت نے جدوں سوال کیتا مشرکین مکہ تے کولوں دسو نا آسمانہ تے زمینہ چو رزق عطا کرن والا کون ہے؟ جان دے جے مکے دا مشرک کی کہندا ہے؟ مکے دا مشرک کہندا ہے میں پھر قرآن پڑھن لگا تیری سبحان اللہ 100% آنی چاہیے ہے۔ مکے دا مشرک اللہ دی توحید منن تے کیویں مجبور ہویا؟ میرے پیغمبر نے سوال کیتا تے مکے دا مشرک انج منیا۔ مکے دا مشرک کہندا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهَ، گج کے کہو، ایک وری سجا ہاتھ چک کے کہو
ماشاءاللہ بیدار ہو گئے تسی مکے دا مشرک کہندا ہے آسماناں تے زمیناں دے اندروں رزق پیدا کرنا اے کسے انسان دا کم نہیں بلکہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهَ اے کم کر سکدے تے کلا رحمان ہی کر سکدا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولو دوسرا سوال کر اللہ کیڑا سوال کراں اور ڈیرا غازی خان دے عباسیہ میں پھر قرآن پڑھن لگائی میں بار بار قرآن دی آیات دے ٹکڑے پڑھاں گا تیری سبحان اللہ قرآن نال محبت ظاہر کرے گی ذرا توجہ کر دوسرا سوال میرے پیغمبر نے انج کیتا اوے مکے دے رہن والیو اے تے دسو نا امن یملک السمع والابصار اے مکے دے رہن والیو اے دسو کہ اکھاں تے کن بنان والا کون ہے آئے ہائے ہائے واہ اللہ تو اپنا آپ منوان تے آویں تے پتھراں دے اگے جھکن والیاں کولوں منوا لینا ہے فرمایا میرا سونا پیغمبر اے تیریاں مخالفتاں تے بڑیاں کر دے نے قتل دے منصوبے تے بڑے بناؤں دے نے لیکن انہاں کولو پوچھ کہ اکھاں تے کن بنان والا کون ہے او قربان جاواں ڈیرا غازی خان دے عباسیہ آنکھ بنان اندر کائنات دے پروردگار دی کتنی بڑی قدرت ہے تو ذرا توجہ میری طرف رکھ ذرا میں تینوں اج توحید دا ترانہ بڑے الگ انداز اندر سنانا چاہنا اللہ اللہ میں قربان جاواں آج جیڑی آنکھ نال میں تے تو ویکھ رہے ہاں اے جناب آنکھ دی کاکی دے پیچھے جناب والا دھاگے تو بریک رگاں موجود نے جن دے اندر خون پیا دوڑدا ہے جڑا خون سانو رنگاں دی پہچان کروا رہا ہے میں پوچھنا چاہنا وا اوے آنکھ عطا کرنا اور آنکھ اندر ویکھن دی قوت عطا کرنا آنکھ عطا کرنا اور آنکھ اندر رنگاں دی تمیز رکھنا اے کیندا کم ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اوے اگلا جناب لفظ سن لے اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں میں کان بنایا اور کان اندر سنن دیاں سماعتاں دیاں قوتاں میں عطا کیتیاں نے اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولوں پوچھ تے صحیح نا اے اکھاں تے کان بنان والا کون ہے اور ڈیرا غازی خان دے عباسیہ ایک اکھ خراب ہو جائے نا بندہ جناب ہسپتالاں دے اندر چکر لگا لگا کے پاگل ہو جاندا ہے اکھ دی جناب بنائی اونج نہیں رہندی جویں جناب پہلے نظر آیا کردا سی پوچھو نا لوکاں دے کولوں جنہاں دی اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی ہے جنہاں دی جناب والا اکھاں دی نظر کم ہو گئی ہے انہاں کولوں پوچھتے تینوں انجی آکھن گے مولانا جویں پہلے دسدا سی ہن تے اونج دسدا ہی کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں ایتھے تڑپیا ایک جناب والا فیصلہ باد دا اللہ والا انہیں آنکھ دے متعلق جناب توحید انج سمجھائی ذرا توجہ کر تیرا غازی خان دے عباسیہ اللہ والا کی کہندہ ہے قدرت بلوں ایک اکھ ہو جاوے کانی قدرت بلوں ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ٹانی اوے دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جن تے ہر گردہ چیلا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بن نہیں سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا او دے اندروں کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا او جنے تینوں سب کچھ جنے تینوں سب کو ڈیرا غازی خان دے عباسیہ او جنے تینوں سب کچھ ہائے مفت چ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا اوے ہاتھ چک کے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اکھاں اللہ کو پیسے دے کے لیاں نے کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرا سونا پیغمبر انہاں کو سوال کر
کہ اکھاں دے اندر سماعت دی قوت عطا کرن والا کون ہے اور کنا دی اندر جناب سنن دی طاقت عطا کرن والا کون ہے؟ اوے ڈیرہ غازی خان دے عباسیہ رب اپنا آپ انج منواندا ہی مخاطب میرے پیغمبر دے مکے دے مشرک نے بت پوجن والے جناب بتاں دے نام دی نظر و نیاز دین والے جدو میرے پیغمبر نے پوچھیا اوے دسو آنکھ تے کان کنے بنائے نے اے کہندے نے فاسا یقولون اللہ اوے آنکھ تے کان کوئی بنا سکدا ہے تے ایک اللہ ہی بنا سکدا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں رب اپنا آپ انج منواندہ ہے ذرا بیدار ہوتے کہوں ہو سبحان اللہ ذرا ایک بار یہ سٹیج تو آواز آئے ہیں سبحان اللہ اور توحید تے سانجیے اور سامعین دی بھی تے مقررین دی ذرا سارے مل کے کہوں ہاں سبحان اللہ ذرا توجہ کرنا اے میرا سونا پیغمبر تیسرا سوال کر اللہ سونیا کیڑا سوال کراں میں پھر قرآن پڑھن لگا توجہ کر اللہ فرما دینے میرا سونا پیغمبر سوال کر وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اے میرا سونا پیغمبر نہ کلو سوال کر کہ زندہ اندروں مردہ تے مردے اندروں زندہ کون پیدا کردہ ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ڈیرہ غازی خان دے عباسیہ جٹ کے انداز نال تینوں انج سمجھانا چاہنا اللہ پوچھ دینے کائنات دے لوگو زندہ مرگی چوں مردہ انڈا کون پیدا کردہ ہے اوہ مردہ انڈے چوں جیوندہ چوزہ کون پیدا کردہ ہے انج نہیں سمجھی آتے انج سمجھ لے اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو زندہ انسان چوں مردہ نطفہ کون پیدا کردہ ہے پھر مردہ نطفے چوں زندہ انسان کون پیدا کردہ ہے اللہ اکبر اللہ علماء دی کثرت اسٹیج دے اوپر ایک نکتہ میں علماء دی واسطے بھی عرض کرنا چاہنا ماں علماء جان دینے میرے پیغمبر نے فرمایا مومن دی مثال زندہ دی مثال ہویا کر دیئے کافر دی مثال مردہ دی مثال ہویا کر دیئے اللہ پوچھ دینے کائنات دے لوگو مسلمانان دے کر کافر کون پیدا کر دے اور کافران دے کر مسلمان کون پیدا کر دے اور نوح پیغمبر دے کر کنعان کون پیدا کر دے اور آزر دے کر ابراہیم کون پیدا کر دائے کون پیدا کر دے واہ سنے اللہ مخاطب مکے دا مشرک ہے میرے پیغمبر نے پوچھیا اوے مکے دے ظالموں بڑیاں تکلیفاں دیتیاں جی میرے پیغمبر دے صحابہ نو ذرا اے تے دسونا کہ زندے چو مردہ تے مردے چو زندہ کون پیدا کر دے بکے دا مشرک انج منن تے مجبور ہویا کائنات دے لوگو میں کوئی ریت دی جناب دیوار تے کھڑا ہو کے گل نہیں کر رہا سورہ یونس پڑھ رہا اور سورہ یونس دی آیت نمبر 31 پڑھ رہا کر جا کے ترجمہ کھول کر کے پڑھ نہیں جیڑا ترجمہ آپ فقیر کرے گا اے ہوئی ترجمہ تینوں کار اندر ملے گا میرے پیغمبر نے پوچھیا اوہ دسو زندیاں چو مردہ تے مردیاں چو زندہ کون پیدا کر دے مکہ دا مشرک اللہ دی توحید نو منن تے انج مجبور ہویا مکہ دا مشرک کہندے فاسا یقولون اللہ اوہ زندے چو مردہ مردے چو زندہ پیدا کرنا کسے انسان دا کام نہیں فاسا یقولون اللہ بلکہ کل رحمان دا کام میں رب محتاج نہیں میریاں تیریاں تقریران دا رب اپنا آپ منوانا خود جان دے اور آئیے حضرات زیوکار اے میرا سونا پیغمبر اینا کلو اگلا سوال کر اے میرا سونا پیغمبر
اگر میں سوال ہی دسی جاواں تے میرا قرآن سوالاں نال ہی بھر جائے گا۔ اے میرا سونا پیغمبر 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ پہ گئی۔ اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولوں ایک سوال کر۔ اللہ سونیا کی سوال کراں؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اللہ کی پوچھاں؟ اللہ فرماتے نے میرا سونا پیغمبر انج آکھ میں پھر قرآن پڑھن لگا ہی اگر تیرا سینہ جناب بہار اندر تبدیل ہوئے تے سبحان اللہ گج کے آکھی۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ سونیا اگر سوال ہی کردا جاواں تو قرآن تے سوالاں نال ہی بھر جائے گا۔ ایک ایک گل پوچھدا جاواں تے قرآن تے سوالاں نال ہی بھر جائے گا۔ اے میرا پیغمبر ایک ہی سوال کیوں نہیں کر لیندا؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ اور اس سوال اندر کتنی گہرائی موجود ہے۔ علماء اسٹیج دے اوپر تشریف فرمانے میں تے قرآن دا ایک چھوٹا جا طالب علم ہاں، میں تے علماء کو اپنی اصلاح کروانا چاہنا۔ اے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اے کنی گہری بات کی تھی کائنات دے پروردگار نے۔ اگر تو جناب بیدار ہے اس گہرائی اندر جانا چاہنا ہے تے دوویں ہاتھ چاہ کے کہہ سبحان اللہ۔ اوے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ دی گہرائی کی ہے۔ اللہ ذرا توجہ کر، میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولوں پوچھ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ جناب سورج نو کنے مزین کیتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ چاند نو روشن کنے بنایا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ جناب ستاریاں نال آسمان نو کنے سجایا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ بنا تھما تو آسمان کنے ٹکایا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ زمین دا بچھونا کنے بچھایا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اے میرا سونا پیغمبر اس زمین دے اوپر پانیاں دا نظام کنے چلایا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ پانیاں دا نظام چلا کر کے اونا دے اندر مچھلیاں دا جہان کنے بنایا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور مچھلیاں نو پانی دے اندر سانس کنے عطا کیتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ زمین دے اوپر کھیتیاں نو کنے اگایا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ پھکے پانیاں تو مٹھے انگور کنے پیدا کیتے نے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اونا پھلاں دے اندر ذائقے پرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولوں پوچھ کہ جناب والا پرندیاں نو اڑن دا طریقہ عطا کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اے نف جناب پرندیاں نو رزق عطا کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولوں سوال کر جناب سپ نو زہریلا پھنکارا عطا کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ جناب شیر نو خون خاری دے وال دسن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور جناب سمندر دے اندر خزانے پیدا کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ پہاڑاں نو مضبوطیاں عطا کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ جناب لہلہام دے کھیت پیدا کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولوں پوچھ تتلی دے پراں تے پرند سجان والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مور نو ناز و نخرا عطا کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کوئل نو سریلا ترانہ عطا کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ جناب والا ایک حقیر جے قطرے تو زندہ انسان پیدا کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ماں دے پیٹ اندر اتنیاں سونیاں کاریگریاں کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ جناب کائنات دا رب نے سوال کیتا اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولوں پوچھ ماں دے پیٹ دے اندر ایک جناب لطفے تو گوشت دا لوتھڑا بنان والا کون ہے؟ پھر اس گوشت دے لوتھڑے دے اندر ہڈیاں بنان والا کون ہے؟ پھر انہاں ہڈیاں دے اوپر گوشت چڑھان والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ او دے اندر اکھاں بنان والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ او دے اندر چہرہ سجان والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ منہ اندر زبان عطا کرن والا کون ہے؟ زبان اندر بولن دی طاقت عطا کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اکھیاں عطا کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اکھیاں دے اندر ویکھن دی طاقت عطا کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کن عطا کرن والا کون ہے؟ کنا اندر سماعت عطا کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ پاؤں عطا کرن والا کون ہے؟ پاؤں اندر چلن دی طاقت عطا کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولوں پوچھ سارے زمانے دیاں تخلیقاں کرن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اوے 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ آ گئی اللہ پوچھ دے نے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
الامرا اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولوں سوال کر کالے رنگ دی مجھ نو بڑھان والا کون ہے ومن یدبر الامرا کالے رنگ دی مجھ ہرے رنگ دے پٹھے کھا رہی ہے ومن یدبر الامرا او جناب والا پٹھے اون دے جناب پیٹ اندر جا رہے نے اون دے پیٹ دے اندر گوبر بھی بن رہی ہے غلاظت بھی بن رہی ہے پیشاب بھی بن رہی ہے انتڑیاں بھی موجود نے اے میرا سونا پیغمبر ومن یدبر الامرا انہاں نو پوچھ انہاں غلاظتاں دے اندروں انہاں انتڑیاں دے اندروں انہاں ساریاں چیزاں دے اندروں سفید دودھ پیدا کرن والا کون ہے نعرہ تکبیر مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مرکز توحید ڈیرہ غازی خان مولانا شعیب الرحمان یسیانی صاحب مرکز توحید ڈیرہ غازی خان نعرہ تکبیر ومن یدبر الامر سونیا انہوں نے پوچھ ساری کائنات دے تغیرات کون پیا کرتا ہے ومن یدبر الامر وہ انہوں تیری زبان چینج سمجھا دیا اللہ پوچھ دینے سونا پیغمبر انہاں کولو سوال کر کہ بند کمرے دے اندر بند پتھر دے اندر کیڑے دے منہ اندر ہرے رنگ دا پتا پکڑان والا کون ہے ہائے 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 واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں او کی میں ست اسمان کھلارے نے او کی میں جگمگ جگمگ کر دے تارے نے او کی میں ست اسمان کھلارے نے او کی میں جگمگ 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 کر دے تارے نے کی میں سورج دے لشکارے نے کی میں سورج دے لشکارے نے او کی میں کرنا چند نوران دیاں باشانا رب رحمان دیاں او باشانا رب رحمان دیاں ماشاءاللہ توحید دی برکتے اور جناب والا ساڑھے علماء ماشاءاللہ بزرگ جوان ہو گئے نے اور تسی جوان کیوں نہیں جے بول دے ذرا کرسی تو اٹھ کر کے دو میں ہاتھ چوک کے رب دی توحید واسطے کھڑے ہو کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اوے اگر توحید واسطے نہیں کھڑا ہونا تو کندے واسطے کھڑا ہونا ہے گج کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتے نے تکبیر نعرہ تکبیر مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مرکز توحید ڈیرہ غازی خان نعرہ تکبیر اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولو سوال کر وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کائنات دیاں تدبیراں کون کردا ہے میں قربان جاواں رب دی کبریائی تے سامنے مکے دا مشرک ہے لیکن کہن تے مجبور ہو گیا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ اوے زمین و آسمان دے سارے تغیرات کوئی انسان نہیں جے کر سکدا بلکہ ایک اللہ رحمان ہی کر سکدا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا 15 منٹ باقی رہ گئے تو میرے ون توجہ رکھو میں گل کسے پاسے لا دیا اے میرا سونا پیغمبر اینا کلو سوال کر کہ اگر مشکل کشا اللہ نو من دینے اگر حاجت روا اللہ نو من دینے اگر کمن کیریاں دے اندر میں رب نو بلام دینے
پھر انہاں کولو پوچھ کہ انہاں پتھر دیاں مورتاں دے سامنے اپنی جبین نیاز کیوں جھکاندے نے؟ تو توجہ میری طرف رکھ ذرا تیرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولو سوال کر کہ اگر زمین و آسمان دے تغیرات کرن والا ایک اللہ، اکھاں نو جناب والا سجان والا ایک اللہ، اگر کناں نو سجان والا ایک اللہ، زندیاں چ مردے تے مردیاں تو زندے پیدا کرن والا ایک اللہ، پھر انہاں پتھراں دے سامنے جناب کیوں سر جھکاندے نے؟ تے کائنات دے لوکو انہاں جناب مکے دے رہن والیاں نے تین قسم دے بہانے لائے، تین قسم دے بہانے، ذرا توجہ کرنا غور کرنا۔ پہلا بہانہ انہاں دا اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر نقل فرمایا ہے، اور تو ذرا توجہ میری طرف رکھ، میں سورہ یونس پڑھن لگا اور سورہ یونس دی آیت نمبر 18 پڑھن لگا، گھر جا کے ترجمہ کھول کے پڑھ لیں۔ اللہ اللہ انہاں نے پہلا بہانہ لگایا، اے کہندے نے سونا پیغمبر اسی پتھراں دیاں مورتاں دے سامنے اس وجہ تو نہیں جھک دے کہ سانو اولاداں دے دینے، اس وجہ تو اسی نہیں جھک دے کہ جناب ساڈے مشکل کشا نے، پھر کیوں جھک دے جے؟ انہاں نے جناب کیڑا جواب دیتا؟ رب نے قرآن اندر ذکر فرما دیتا، اے کہندے نے وَيَقُولُونَ اولائی شفاؤنا عند اللہ، اے کہندے نے اسی انہاں پتھراں نو مشکل کشا تے حاجت روا نہیں سمجھ دے، اے تے جناب جڑے پتھر نے، اے جڑے جناب مورتیاں نے، اے تے شفاؤنا عند اللہ، اے تے اللہ دے سامنے ساڈیاں سفارشاں کر دے نے۔ اللہ اکبر۔ پہلا بہانہ انہاں نے لگایا، دوجا بہانہ کیڑا لگایا؟ وہ بھی اللہ نے قرآن اندر ذکر فرمایا ہے، ٹائم بڑا مختصر، میں ذرا جلدی جلدی جا رہا ہوں۔ دوسرا بہانہ بھی قرآن پاک اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیتا، قرآن پاک دی سورہ زمر تے آیت نمبر 3 تے کہ سبحان اللہ۔ وہ ایڈی نکھری توحید تینوں ملے گی تے اہل حدیث کو ہی ملے گی انشاءاللہ، کتے کو نہیں ملتی۔ قربان جاواں سورہ زمر تے آیت نمبر 3۔ اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولو پوچھ کہ اگر زمین و آسمان دا مالک ایک اللہ ہے، پھر انہاں پتھراں دے سامنے کیوں جھک دے نے؟ انہاں نے جڑا دوسرا بہانہ لگایا وہ بھی اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرما دیتا۔ اللہ فرما دے نے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ یہ کہندے نے کہ اسی انہاں دی عبادت مشکل کشا سمجھ کے نہیں کرتے، اسی انہاں دے سامنے سجدے مشکل کشا تے حاجت روا سمجھ کے نہیں کرتے، پھر کیوں کرتے جے؟ یہ کہندے نے الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ یہ کہندے نے اے بت سانو پکڑ کے تے ساڈے اللہ دے قریب کر دیندے نے۔ اے دوسرا بہانہ لگایا مکے دے مشرکاں نے، اور آئیے حضرات ذی وقار اے عقیدہ آج بھی موجود ہے۔ اگر کسے کولو پوچھیا جائے اور تسی زندیاں مردیاں کولو کیوں مانگ دے جے، اور تسی قبراں والیاں کولو کیوں مانگ دے جے، اور جواب پہلا یہی دیندے نے کہ اسی جناب والا انہاں نو مشکل کشا نہیں سمجھ دے، انہاں نو حاجت روا نہیں سمجھ دے۔ پہلا ہیلا تے بہانہ یہی لگاندے نے کہ اے اللہ دے ہاں ساڈی سفارش کردے نے۔ دوسرا بہانہ یہی لگاندے نے کہ اے جناب بابے، اے جناب جڑے ساڈے ولی نے، اے جناب ساڈے جڑے داتے نے، اے جناب سانو اللہ دے قریب کردے نے۔ اے دو ہی بہانے مشرکین مکہ نے بھی لگائے، اے دو ہی بہانے اج دا مشرک بھی لگا رہی ہے۔ اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا۔ تیسرا بہانہ انہوں نے کیڑا لگایا؟ صحیح مسلم روایت نمبر 2815 نمبر حدیث ہے، گھر جا کے جناب صحیح مسلم کھول لیں، علماء کرام سٹیج تے تشریف فرمانے، جناب صحیح مسلم دا حوالہ دے رہا ماں۔ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے
کائنات دے لوگو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکے دے اندر تشریف فرما اے جناب مکے دے جڑے ظالم نے نا اے جناب بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے او ایتھے رک کے ایک دعا کراں مسافراں اللہ سونیا میرے سمیت سانو ساریاں نو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما دے اللہ سونے بڑا دل کر دے تیرے گھر دیاں زیارتاں کرنو اللہ سونے بڑا دل کر دے تیرے گھر دیاں جناب زیارتاں کرنو اے اللہ مدت ہوئیے عاشق دیانو جوگی سانگ بنانو جی کر دے اور تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کر دے اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں اور جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمران لگان نو جی کر دے حضرت ابن عباس فرماتے نے اے ظالم مکے دا طواف کر دے اور طواف کر دیاں اور ڈیرہ غازی خان دے عباسیہ پتہ ہی مکے دا مشرک کی کہندا اے کہندا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک حضرت ابن عباس فرماتے نے جدوں ایتھوں تک پہنچ دینا میرے پیغمبر با آواز بلند فرما دے ویلکم قد قد ویلکم قد قد اوہ مکے دے ظالموں ایتھے رک جاؤ اندے تو اگے نہ ودیا جے اندے تو اگے ودو گے تے اللہ ناراض ہو جائے گا اندے تو اگے ودو گے تے اللہ نال شرک ہو جائے گا اندے تو اگے ودو گے تے کائنات دا پروردگار نہ خوش ہو جائے گا اے مکے دے ظالم اگے ود دے صحیح مسلم دی روایت دے الفاظ پہ پڑھنا اے پتہ کی کہندے کہندے الا شریکن وَلَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ اے کہندے اللہ اونجتے تیرا شریک کوئی نہیں اونجتے تیرا سامی کوئی نہیں الا هُوَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ جنوں تو آپ اپنے اختیار دے دمیں وہ تیرا شریک بن جاندہ ہے کہ کوئی نہ اوہ حضرات زی وقار اوہ ڈیرہ غازی خان دے عباسیہ علماء کرام دی موجودگی دے اندر میں جناب والا ایک گل پر ملا طور تے کہہ دینا چاہنا وا تیرے ملک پاکستان دے اندر بھی اے عقیدہ آج موجود ہے جڑا کیا جاندہ ہے کہ اسی کسے نو مشکل کشا ایمیں ہی نہیں سمجھ دے اسی کسے نو حاجت روا ایمیں ہی نہیں سمجھ دے اسی کسے نو بگڑی بنان والا ایمیں ہی نہیں سمجھ دے اسی کسے نو جناب غریب نواز امیر نواز ایمیں ہی نہیں سمجھ دے کہندے نے اللہ رب العزت نے انہاں بابیاں نو اختیار خود دیتے نے میں پوچھنا چاہنا ہاں کہ اگر اے عقیدہ مکے دا مشرک رکھے وہ تے جہنم اندر چلا جاندہ ہے اگر آج دا مسلمان رکھے اے جنتی کمیں ہو سکتا ہے اگر آج دا مسلمان اللہ تو علاوہ غیر اللہ دے سامنے سجدے بھی کرے غیر اللہ دے نام دیاں نظر و نیاز بھی دے غیر اللہ دے نام تے سجدے بھی کرے بندارے بھی بندے کھیرہ بھی بندے مکھانے بھی بندے اے پکا مسلمان کمیں ہو سکتا ہے مسئلہ کے اہل حدیث مرکز توحید ڈیرہ غازی خان مرکز توحید ڈیرہ غازی خان او آکھے کہ بوتو دیندے نے اللہ تو علاوہ سفارش کر دینے او پکا جہنمی تے آج دا مسلمان کلمہ پڑھن والا اگر بابیاں نو کہے تے وہ کیویں جنت چ جا سکدا ہے اللہ اکبر اللہ گل مک گئی ذرا توجہ کر اور تیرے سامنے آخری سبق تینوں دے کر کے جا رہے ہیں جدوں تیرے سامنے کوئی آکھے نا کہ فلاں بندہ لیکھاں چ میکھ مار سکدا ہے جدوں کوئی تیرے سامنے آکھے کہ فلاں بندہ اولاد دے سکدا ہے فلاں بندہ اولاد روک سکدا ہے جدوں کوئی تیرے سامنے آکھے
کہ فلاں بندہ غریب نواز ہے، امیر نواز ہے، فلاں بندہ فلاں کر سکتا ہے، فلاں بندہ فلاں کر سکتا ہے، انہوں بہتیاں دلیلاں دین دی ضرورت نہیں، با آواز بلند ایک ہی جملہ پڑھنا ہے، کیڑا جملہ کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس جملے نو پڑھ دے جانا ہے اور جناب شرک دا کلا کما کر دے جانا ہے، مشرک نو توحید سمجھان دے جانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا توجہ کرنا، ایک کلمہ کتنا پیارا ہے، اگر دل اندر اتر جائے تے اللہ دل دیاں بنجر زمینہ نو آباد کر چھڑ دے۔ ایک کلمہ اگر اندر اتر جائے نا، اللہ جناب جنت دے رستے آسان کر چھڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، یہ کلمہ رب سے ملاتا ہے، گج کے کہو یہ کلمہ رب سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، کیونکہ ہم سب منگتے وہ داتا، پڑھ لا الہ الا اللہ، حضرت توحید دا ترانہ سارے پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں، پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں، دل کر لے نورو نور میاں، او تیرے ہو جن سب دکھ دور میاں، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا، اور کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا یہ رات سہانی کس نے دی، ننے منے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، ننے منے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، اور وہ یکتا قدرت بھی یکتا، او یکتا ہے میرا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آخری پیغام جناب اس طالب علم دا نوٹ کر لے، صحیح عقیدہ اگر لبنا چاہنا ہے، صحیح عقیدہ تینوں کتھوں ملے گا؟ صحیح عقیدہ تینوں نہ کسے دربار تو ملے گا، صحیح عقیدہ نہ تینوں کسے خانقاہ تو ملے گا، صحیح عقیدہ نہ تینوں کسے سید دی سین چو لبے گا، صحیح عقیدہ نہ تینوں کسے شخصیت چو ملے گا، صحیح عقیدہ نہ تینوں کسے ملنگ کلو لبے گا، صحیح عقیدہ نہ تینوں ادھے ننگے کلو ملے گا، صحیح عقیدہ نہ تینوں کسے پورے ننگے کلو ملے گا، صحیح عقیدہ کتھوں ملے گا؟ آئیے حضرات ذی وقار پیغام نوٹ کر کے لے جائیے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا ادنا فرزند تیرے سامنے عرض کرنا چاہتا ہے، وہ صحیح عقیدہ لبنا چاہتا ہے تے دنیا دے ول نہ جا، صحیح عقیدہ تینوں ملے گا یا میرے رب دے قرآن چو ملے گا یا میرے پیغمبر دی حدیث چو ملے گا۔